قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر کبھی ان میں ناراضگی ہو جائے، چونکہ ہیں بھائی، قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھیے، رب کریم کا انداز کریمانہ، فرمایا بھائی ہیں بھائی، مسلمان بھائی ہیں، اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ڈر کے صلح کرانا، اللہ سے ڈر کے صلح کرانا، اور تم بھائیوں میں صلح کراؤ گے تو رب تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، یہ اعزاز ملے۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن جو بیٹھے والے لوگ ہیں آمنے سامنے، جو دیکھنے والے ہیں، جو ان کو جاننے پہچاننے والے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں، ان کے درمیان صلح کرائیں، اختلافات کی آگ کو نہ بھڑکائیں۔ ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جو گھر سے بڑے ستائے ہوئے ہیں، تازی لڑائی کر کے آئے ہیں اپنے والد کے ساتھ، وہ بہت سارے شکوے آ کر کے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے پردیس میں وقت گزارا، محنت سب سے زیادہ میں نے کی، ابا کا ساتھ سب سے زیادہ میں نے دیا۔ اب چونکہ تازی ناراضگی ہوئی ہے نا، تو ساتھ ساتھ وہ سارے شکوے آج سے 5 سال پہلے جو ابا نے ان کو سخت لفظ کہا تھا وہ بھی وہ یاد کر کے آئے ہیں، ابھی لڑائی ہوئی ہے نا، اب وہ ہمارے سامنے آگ کا لاوا پورا تپ رہا ہے۔ اب 2 کام ہیں ہمارے ذمے، یہاں تو ہم یہ کہہ دیں کہ تیرا ابا تو ہے اسی طرح کا، مجھے تو بہت پرانا پتہ ہے، لیکن میں تو اس لیے نہیں کہتا تھا کہ تمہارے گھر میں لڑائی نہ ہو۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ ہم نے جلتی پہ تیل کا کام کیا، وہ نوجوان اور بھڑک گیا، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے ساری باتیں سننے کے بعد کہا یار میں نے تیرے باپ کو تیرے اوپر شفقت کرتے بھی دیکھا ہے، جب تو بیمار تھا تو میں نے رات کو اسے ہسپتال کی ٹھٹھرتی رات میں باہر بیٹھے بھی دیکھا ہے، میں نے اسے تیرے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے بھی دیکھا ہے۔ آپ نے اختلافات کی شدت کو کم کر دیا، جلتی آگ پر آپ کے چند جملوں نے شبنم کا کام کیا، وہ ٹھنڈا کر دیا۔ بھائی آیا ہمارے پاس سنانے کہ میرا بھائی بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی صفاق ہے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ ہم نے کہا یار وہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے، بڑا بد اخلاق، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اسے کہا یار بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو نے صفاقی دیکھی ہے، وہ دن نہیں دیکھا جب کسی شخص نے ذرا سا تجھے تکلیف دی اور تیرا بھائی آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو نے میرے بھائی کا کچھ کہا ہے۔ وہ دن جب ہم نے اسے یاد کرا دیا تو اب اس کے اندر وہ جو اختلاف کی شدت تھی اور وہ نفرت کا لاوا، یکدم محبت کی ہوا کا جھونکا آیا، اس نے اسے ٹھنڈا کر۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس میں بڑھوتری پیدا کرتے ہیں، وہ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ وہ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ لیکن اگر دائیں بائیں والے اس طرح کریں کہ ان کو جینے کا موقع دیں، اگر بیٹی کے گھر والے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹی کے نہیں داماد کے فضائل بیان کریں، اس کی خوبیوں کا ذکر کریں تو یہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ بیٹے کے گھر والے اگر اس طرح کریں کہ وہ بیٹی کی خوبیاں، بہو کی خوبیاں تھوڑی بیان کریں تو اس سے اختلافات کی آگ تھوڑی ٹھنڈی۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں نماز اور روزے سے زیادہ درجہ عطا کرے گا، جو تمہیں نفلی روزہ رکھنے سے، نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ تمہیں دے دے گا، جو تمہیں صدقات اور خیرات سے زیادہ درجہ دے، وہ عمل نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا 2 روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان اعمال سے زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔